بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روز اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا مزدوری پر جانے کا، مگر اس کو پیسے ملنے کی امید نے چارپائی سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے باقی ساتھی کام پر جا چکے تھے۔ کل 5 لوگ اس ایک کمرے میں رہتے تھے۔ پچھلے 19 دنوں سے وہ مستری نصیر کے ساتھ آڈینس اسٹیٹ ایریا میں ایک پلاٹ پر کام کر رہا تھا، لیکن گزشتہ 15 دنوں سے دہاڑی نہیں مل رہی تھی۔ مستری بھی پریشان تھا، مگر وہ امید کے ساتھ دل لگا کر کام کر رہے تھے کہ ٹھیکیدار دہاڑی دے ہی دے گا۔ گزشتہ روز ٹھیکیدار نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ساری ادائیگی کر دے گا، کیونکہ پلاٹ کی دیواریں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں۔ مستری نصیر کے اندازے کے مطابق تو آج کام ختم ہو جانا تھا۔ یہیں کچھ سوچتا ہوا رحمت اللہ اٹھ کھڑا ہوا، منہ پر پانی ڈالا اور جلدی مستری کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مستری نصیر اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور چل پڑا۔ راستے میں رک کر دونوں نے پٹھان کے ہوٹل پر چائے پی، 2 سوکھے ہوئے کیک پیس کر ناشتہ کیا اور پلاٹ پر جا پہنچے اور کام شروع کر دیا۔ دونوں نے دوپہر تک آدھا کام مکمل کر لیا، مگر ٹھیکیدار کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں چوکیدار نے کہا کہ وہ نماز اور کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہے، تم لوگ بھی کھانا کھاؤ۔ وہ دونوں بھی اٹھے اور کھانا کھانے ڈھابے پر چلے۔ مستری نصیر نے رحمت اللہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ رحمت اللہ نے جیب سے 100 روپے کا ایک میلا سا نوٹ نکال کر مستری کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ چلو پھر دال فرائی منگواتے ہیں، اللہ نے چاہا تو آج پیسے مل ہی جائیں گے۔ ہاں استاد، آج تو پیسے کی بہت ضرورت ہے، گھر پہنچتے ہیں، آج یہاں سے دہاڑی مل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مستری نصیر اور رحمت اللہ کا ساتھ 5 سال کا تھا۔ مستری رحمت اللہ کی محنت اور ذمہ داری سے کام کرنے کی وجہ سے ہر کام پر ساتھ رکھتا تھا۔ 5 سالوں میں دونوں نے بہت سی پریشانیوں بھی جھیلی تھی اور ایک دوسرے کے کام بھی آتے رہتے تھے۔ رحمت اللہ کا تعلق مردان سے تھا، جبکہ مستری نصیر جنوبی پنجاب سے تھا۔ مستری 1.5 عمر کا تھا، جبکہ رحمت اللہ کی عمر محض 21 سال تھی اور وہ 15 برس کا نوجوان تھا جب ان کو آنکھوں میں خواب سجائے اپنے باپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کراچی آیا تھا۔ اس کا باپ مستری نصیر کا استاد تھا۔ باپ نے اس کے داخلہ سائٹ کراچی میں واقع ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں کروایا تھا۔ بدقسمتی سے ایک ٹریفک حادثے میں رحمت اللہ کا باپ مر گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کے گھر کی ذمہ داری نے رحمت اللہ کو تعلیم سے دور کر دیا۔ قلم کی جگہ بیلچے نے لے لی۔ کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے مستری کے ذہن میں اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے حساب کتاب چل رہا تھا اور دوسری طرف رحمت اللہ کے دماغ میں ماں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ماں چاہتی تھی کہ اب جب رحمت اللہ واپس آئے تو اس کی شادی کر دیں، مگر رحمت اللہ اپنے بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا تھا، جو ابھی 12ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ ادارے سے کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومہ بھی کر رہا تھا۔ دونوں بہنیں ابھی پرائمری اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ اس کو اپنی بہنوں کا خیال آیا تو دل میں ایک ہوں سی اٹھی۔ ان کی معصوم باتیں یاد آنے لگیں۔ رحمت اللہ کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ چل رحمت، اب چلتے ہیں۔ مستری نصیر کی آواز سے وہ اپنی سوچوں کہیں دنیا سے باہر نکل آیا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مستری نصیر کو اس کی یہ عادت بہت پسند تھی کہ وہ استاد کی ایک آواز پر فوراً کھڑا ہو جاتا تھا۔ کام کرتے ہوئے رحمت اللہ اپنی سوچوں کو پیچھے چھوڑ کر شام تک دونوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اب مستری نے وقت دیکھا تو شام کے 6 بج چکے تھے۔ مستری نے ٹھیکیدار کو فون کرنے کے لیے اپنا پرانا سا موبائل فون نکالا جس پر ربڑ لپٹا ہوا تھا۔ کال ملائی۔ دوسری کوشش میں ٹھیکیدار نے فون اٹھایا۔ ہاں نصیر، کام ختم ہو گیا؟ بس میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ چلو شکر ہے، رحمت اللہ نے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ دسمبر کی ایک قدرتی خنک شام تھی۔
اندھیرا ہو چکا تھا۔ مغرب کی نمازیں پڑھ کر دونوں چوکیدار کے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ مستری نصیر سگریٹ کی کش لگا کر چوکیدار نے اتنی دیر میں قہوہ بنا لیا۔ تینوں چسکیاں لینے لگے۔ گھنٹہ گزر گیا، ٹھیکیدار کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اب مستری بے چین ہونے لگا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی مگر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ وہ کوشش کرتا رہا مگر بے سود۔ نصیر چاچا کیا ہوا؟ رحمت نے پوچھا۔ پتہ نہیں، سگنل غائب ہیں۔ اب کیا کریں؟ واپس چلیں کیا؟ مستری نے غصے سے کہا۔ نہیں، آج پیسے لے کر جائیں گے۔ اس دوران دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تینوں چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گیٹ پر ٹھیکیدار موجود تھا۔ یا نصیر، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، موبائل بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ میں حبیب بینک سے یہاں تک 1 گھنٹے میں بہت مشکل سے ہی آیا ہوں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی بڑا رولا ہے۔ اللہ رحم کرے، آجاؤ اندر حساب کر لیتے ہیں، پھر حالات معلوم کریں نکلیں گے۔ رحمت اللہ نے ملنے والے پیسے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی شلوار کے ناک میں وڈس لیے اور اچانک فائرنگ کی آوازیں ہر طرف سے آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جنگ شروع ہو گئی ہو۔ چاروں افراد متحرک انداز میں گیٹ کی طرف بڑھ کے باہر کا جائزہ لینے لگے کہ کسی کے کودنے کی آواز سے وہ چونک پڑے۔ چوکیدار نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، وہ 3 نوجوان تھے، گھبرائے ہوئے۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں چھلانگ لگائی؟ ہم برابر والی گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ فیکٹری میں گھس آئے ہیں، انہوں نے گولیاں چلائی اور لوٹ مار شروع کر دی۔ ہم اپنی جان بچا کر چھت پر چلے گئے اور وہاں سے پلاٹ میں کود گئے۔ ہوا کیا ہے؟ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیکیدار نے نوجوان سے پوچھا۔ پنڈی میں بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ارے تو اس میں فیکٹری والوں اور اس میں کام کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب یہ 7 لوگ متحرک طریقے سے گیٹ کی طرف بڑھے تاکہ باہر کا جائزہ لیں۔ گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ اور شور و غوغا بڑا ہو جا رہا تھا۔ ٹھیکیدار نے گیٹ کی جھاڑیوں سے جھانک کر دیکھا تو اس کے اوسان خط ہو گئے۔ ہجوم دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ کسی نے پتھر مار کر اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ ڈالا، پھر کسی نے جیتی مشعل دکھا کر اس کی گاڑی کو نزد آتش کر دیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کریں کہ دروازے پر تالے ڈالے برسنے لگے۔ گالیوں اور مغازہ کے ساتھ پتھر بھی پھینکے جانے لگے۔ ٹھیکیدار نے چوکیدار سے سرگوشی میں کہا، خان باہر سارے پٹھان ہیں، ہم چھپ رہے ہیں، تم ان کو مطمئن کرو کہ اندر کوئی نہیں، وہ لوگ اندر میں گم ہو گئے۔